اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 25، 24ویں پارے کے آخر میں اللہ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے کہ قیامت کے وقوع کی تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ پارہ نمبر 25، لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہوگی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو۔ آیت نمبر 47۔ سورہ حامیم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ آیت نمبر 53۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا اور گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کا ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بالخصوص ہمارا زمانہ انکشافات، ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تخلیق اور کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو۔ بتائیے کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچے گا اور پورے ارض کے ارد گرد گھوم جائے گا؟ کسی کے حاشے خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق سن سکیں گے، بلکہ آج تو آوازیں ہی نہیں، ان کی صورتیں، حرکات، سکنات بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا۔ آج اس نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اور اس جیسے کئی 100 ملین سورج پس پردہ موجود ہیں۔ انسان سمندروں، دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا اور ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا تھا اس نے اسے دیکھ لیا۔ انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اس کی خصوصیات اور اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا۔ انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہوئے، لیکن اس کے باوجود کسی کے اندر جرأت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا، اور علمی تحقیق اور سائنسی ترقی کمال کی آخری حد کو پہنچ گئی۔ علم و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہی بات قرآن کو دائمی معجزہ ثابت کرتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک علمی معجزہ اور علمی دور کے لیے نازل ہوا۔ انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے، اس پر قرآن کی صداقت اتنی کھلتی جائے گی۔ وہ وقت آ کر رہے گا جب ہر غیر متصب حاکم صاحب علم کی گردن قرآن کے سامنے جھک جائے گی، انشاءاللہ۔ آگے سورہ شورا شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب کے حساب سے 42 ہے، نزول کے حساب سے 62۔ مکی صورت ہے، اس میں 53 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 38 میں ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی اسی نمایاں صفت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح یہ بھی نظریاتی مسئلے پر بحث کرتی ہے، لیکن وحی اور رسالت کے مضمون کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی۔ قرآن کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثال لانے سے مخالفین کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی کہ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا، کہ اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔
پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی صحیح۔ تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا۔ لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نے قبول کیا اور نہ آج کے منکرین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز کرنے کے متصل بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 3۔ گویا وحی کا سرچشمہ اولین اور آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ قرآن عربی بھیجا تاکہ بڑے گاؤں اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو راہ دکھاؤ۔ درمیان میں اللہ کی عظمت و جلال بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن ہی کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ان کو راستہ دکھاؤ۔ آیت نمبر 7۔ وحی اور رسالت کے مضمون ہی کو موقع کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ان کے تفرقے اور اختلاف ہی کو مٹانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور ان کے متبعین کو تفرقے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، لیکن اہل کتاب محض حسد اور اناد کی بنا پر تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے تفرقے اور اختلاف ہی کو مٹانے اور قول و فیصل سنانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو اور ان سے کہو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا۔ آیت نمبر 15۔ جو یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہوتا جاتا ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیات ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا۔ ایمان والوں کی درجہ ذیل نمایاں صفات بیان کی گئیں۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ سورہ شعراء کے آخری 2 آیات میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، گویا جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پر اختتام ہو رہا ہے۔ سورہ زخرف آیت ترتیب کے حساب سے 43 اور نزول کے حساب سے 63 نمبر ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں، چونکہ آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے سورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ اس سورت کا موضوع اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی دوسری حوامیم کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس روشن و واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ آیت نمبر 3 سے 4 تک۔ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے کہ یہ آسمان کی نیلی چھت، آیت نمبر 9، یہ زمین کا فرش، آیت نمبر 10، یہ بلند و بالا پہاڑ، بہتی نہریں، یہ تا حد نظر پھیلے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، آیت نمبر 11، یہ سطح آب و رواں دواں کشتیاں اور جہاز، آیت نمبر 12،
یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں، آیت نمبر 12، اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، آیت نمبر 13۔ یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی بن سکتے ہیں، دیہاتی بھی۔ ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ان کانوں کی ہے ضرورت، صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں، ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کریں۔ یہ سورج زمانہ جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے۔ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ درگو کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، آیت نمبر 15 اور 16۔ مشرکین کا دعویٰ۔ سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتی ہے، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت و شریعت پر ہیں۔ یہاں ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ عقیدہ توحید کے علم بردار تھے اور یہ سر سے پاؤں تک بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا، آیت نمبر 26 سے 28 تک۔ اسی کلمے کی جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تو اس دعوت کو سحر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا تصور اور ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، آیت نمبر 31۔ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم، فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ اس کا جو جواب دیا گیا اس کا حامل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو انہیں اختیار نہیں، وہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے، آیت نمبر 32۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، جو کہ مشرکین کی حماقت و جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا گیا، جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے، آیت نمبر 46 سے 51۔ سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبروں کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان کا آغاز ہو رہا ہے اور ترتیب کے حساب سے 44 آیت ہے، 44 نمبر ہے، اور نزول کے حساب سے 64 ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 59 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں۔ آیت نمبر 10 میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ترجمہ، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ اسی دھوئیں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب المبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی۔ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو کہ ساری راتوں سے افضل ہے، آیت نمبر 1 سے 3۔ یہ کتاب اللہ کے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، آیت نمبر 6۔ لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعثت بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں، آیت نمبر 9۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعونوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون۔ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی، بیسیوں محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا۔ وہ ہر جاندار و بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا۔ آیت نمبر 25 سے 27 تک۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا، اور وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کے نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا۔ وہ آمنت میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا کہتا ہی رہ گیا، لیکن یہ چیخ و پکار اس کے کسی کام نہ آئی۔ آیت نمبر 24۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا، اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم، اور کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ آیت نمبر 28 سے 30۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جس کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سمانے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جسے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ آیت نمبر 43 سے 57 تک۔ اگلی سورہ سورہ الجاثیہ ہے، ترتیب کے حساب سے 45 اور نزول کے حساب سے 65۔ مکی صورت ہے، اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں۔ آیت نمبر 28 میں ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ترجمہ، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ جاسیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو اب قارئین کرام جان ہی چکے ہوں گے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان میں سے اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے معجزہ قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ جاسیہ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ صورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت اور جلال، قدرت، وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ آیت نمبر 3 سے لے کے 6 تک۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار اور استکبار کی راہ نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ آیت نمبر 7 سے 9۔ علاوہ ازیں یہ صورت ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جہان پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھی۔ چاہے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی و معصیت کی راہ پر چل نکلے۔ آیت نمبر 16 سے 17۔ ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 24 سے 25۔ جبکہ قرآن بار بار اس بات پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ قرآن کا یہ مختلف انداز کہیں حاکمانہ ہوتا ہے، کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے اور کہیں انشاء کا، کہیں سوال و جواب ہوتا ہے اور کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا، یوں محسوس ہوتا ہے قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ بندوں سے مخاطب ہے، کہہ رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ آیت نمبر 28 سے 35۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔